اور بچوں، جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ رانا سکندر نے آپ کو بتایا، میرے پاس تقریباً 49,000 سرکاری اسکول ہیں پنجاب میں، جس میں کروڑوں بچے پڑھتے ہیں. تو ان 49,000 اسکولز میں سے آپ نے دیکھا کہ 10,000 اسکول اپ گریڈ ہو چکے ہیں. آج جب میں 2 سال کے بعد اپنے بچوں کے پاس آئی ہوں تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی. 2 سال کے بعد اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر لیں گے. 5 سال گزر جاتے ہیں، وہ کر دیں گے، کر دوں گا، وہ یہی کہتے رہتے ہیں. مریم نواز شریف آج جب آپ کے پاس آئی ہے، وہ آپ کے 10,000 سرکاری اسکولز کو اپ گریڈ کر کے آئی ہے. مریم نواز شریف آج اگر آپ کے پاس آئی ہے تو وہ 300 نواز شریف اسکولز آف ایمیننس کھڑا کرنے کے بعد آپ کے پاس آئی ہے، ماشاءاللہ. اور آپ جانتے ہو کہ نواز شریف اسکولز آف ایمیننس ہر تحصیل میں ہوں گے. پہلے ہم نے 300، پنجاب کے اندر تقریباً 148 تحصیلز ہیں. اور میں بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہی، میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی بات نہیں کر رہی، میں لاہور، پنڈی، ملتان کی بات نہیں کر رہی، میں عارف والا کی بات کر رہی ہوں، میں پاک پتن کی بات کر رہی ہوں، میں راجن پور کی بات کر رہی ہوں، میں خوشاب کی بات کر رہی ہوں، میں لیا کی بات کر رہی ہوں، میں بھکر کی بات کر رہی ہوں، میں دینا کی بات کر رہی ہوں، میں جیلم کی بات کر رہی ہوں، میں گجرانوالہ کی بات کر رہی ہوں، میں فیصل آباد کی بات کر رہی ہوں، میں ڈی جی خان کی بات کر رہی ہوں، میں رحیم یار خان کی بات کر رہی ہوں. مریم نواز شریف کے دل میں پہلے دن سے ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب، لاہور، نارتھ پنجاب کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. میرے دماغ میں کوئی لائن نہیں ہے. پنجاب میں رہنے والا ہر شخص مریم نواز شریف کی ذمہ داری ہے. اور اگر وسائل اجازت نہیں دیتے، آپ کے پاس گیجٹس نہیں ہیں، تو آپ کے لیے لیپ ٹاپ حاضر ہے. آپ پڑھیں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی، آپ کو آئی پیڈ چاہیے، آپ کو آئی پیڈ ملے گا، آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے، آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا. آپ کو اگر الیکٹرک بائک چاہیے تو آپ کو الیکٹرک بائک ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس سال ہم اسٹوڈنٹس کو 1 لاکھ الیکٹرک بائکس دینے جا رہے ہیں، فری. لڑکوں کو صرف ڈاؤن پیمنٹ 15,000 کرنی پڑے گی اور اس کے بعد ان کی 2,000 مہینہ کے قریب قسط ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے لیے بھی یہ ہے. سوری بوائز. تو میں نے کہا کہ لڑکیوں کو وہ 15,000 بھی نہیں دینا، ان کو وہ مل جائے گی بائک بغیر کوئی ڈاؤن پیمنٹ کیے ہوئے. کیونکہ آپ جانتے ہو، جب مریم نواز یہ دیکھتی ہے کہ پنجاب کی بیٹی پڑھ رہی ہے، پنجاب کی بیٹی ٹیلنٹڈ ہے، پنجاب کی بیٹی آگے بڑھ رہی ہے، پنجاب کی بیٹی وہ ساری زنجیر. میں والدین کو بھی ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں. اپنے بچوں کو غیر محفوظ جگہ پہ مت بھیجیں جہاں پہ ان کو کہیں بچوں کو غیر محفوظ جگہ پہ مت بھیجیں جہاں پہ ان کو کہیں ڈوب جانے کا خطرہ ہو. یا وہاں پر اب جیسے کہنا میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی، بچے پڑھ رہے تھے، نیچے ایک ٹیوشن سینٹر تھا، گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی اور بچے وہاں نیچے بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر گھر کے چھت پہ مزدور کام کر رہے تھے، جو کہ ایک مضبوط چھت نہیں تھی، بارشوں کا مہینہ ہے، تو نیچے بچوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. وہاں پر بچے گئے اور وہ چھت گر گئی. 14 بچے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. 3 دن مجھے نیند نہیں آئی. اور جب میں سنتی ہوں کہ بچہ ڈرین میں گر گیا، بچہ نالے میں گر گیا، بچہ گٹر میں گر گیا، تو جانتے ہو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور میں دن رات تمام ڈیپٹی کمشنرز اور کمشنرز کے پیچھے ہوتی ہوں کہ تمام گٹرز کو ڈھکنا لگاؤ. لیکن آپ جانتے ہو کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایلیمنٹس رہتے ہیں، رات کو ہم ڈھکنا لگاتے ہیں، رات 1-2 بجے کوئی آ کے وہ ڈھکن چرا کے لے جاتا ہے، اگلے دن وہ پھر کھلا ایک مین ہول بن جاتا ہے. تو بچوں، میرا سفر اتنا آسان نہیں ہے. میرے اوپر 13 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے. میرے پہ لاکھوں کروڑوں برائٹ بچے جس طرح کے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جو اسکرین پہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے پہ ان کی ذمہ داری ہے. بچوں، اگر آپ کے پاس ایئر کنڈیشن سواری کے لیے وسائل نہیں ہیں اور آپ کو رکشے میں، وینز میں جانا پڑتا ہے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی،
تو آپ کی سڑک پہ, آپ کی دہلیز پہ انشاءاللہ تعالیٰ گرین بس آئے گی, ایئر کنڈیشن بس آئے گی آپ کو لینے کے لیے. تو میرے بچوں, فخر سے کہو ہاں ہم سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں, ہم پنجاب کے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں پہ غریب اور امیر میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. پانی دینا پلیز. جو لاکھوں روپیہ فیس دے کر ایک امیر بچے کو جو سہولت میسر ہے, وہ 100% فری آف کاسٹ 1 روپیہ دیے بغیر میرے تمام بچوں کو اویلیبل ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بھلے کسی کا کیسا فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہو, جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہو تو آپ سب برابر ہو جاتے ہو. ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر. ریپیٹ آفٹر می, میرے پیچھے ریپیٹ کرو. ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر. جب آپ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہو, اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہو, تو پھر آپ کے لیے زندگی کے راستے کھل جاتے ہیں. پھر غریب امیر کا فرق مٹ جاتا ہے. اور میرے بچوں, یہ جو نواز شریف اسکولز آف ایمیننس ہیں, میں اپنے گھر میں اپنی واٹس ایپ اسکرین پہ بیٹھ کے ان کی پوری جرنی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ طے کی ہے. اور جب آپ کے ٹیسٹ ہو رہے تھے, 1000 بچے کی جگہ اسکول میں 5-5 ہزار بچے کیوں میں لائنڈ اپ تھے ٹیسٹ دینے کے لیے. مجھے ایسا لگا جلسہ ہو رہا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو یہ ٹیسٹ دینے کے لیے لائے. کیوں؟ یہاں پر ایک ڈی ایس پی کا بچہ بھی پڑھتا ہے اور یہاں پر ایک مزدور کا بچہ بھی پڑھتا ہے, کیونکہ ٹیلنٹ جو ہے اس کے لیے پیسے اور وسائل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ایک لاکھ لیپ ٹاپس ہم آپ کو دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. 50,000 مزید ہونہار اسکالرشپس ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور جس اسکول میں بھی مسنگ فیسلٹی ہے, کسی کا باتھ روم نہیں ہے, کسی کا باتھ روم ٹوٹا ہوا ہے, کسی میں فرنیچر پورا نہیں ہے, کسی میں کلاس رومز پورے نہیں ہیں اور بچوں کو جو برآمدہ ہے اس میں بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے, یا کہیں پنکھا نہیں ہے, کہیں پینے کا صاف پانی نہیں ہے, پورے پنجاب میں 40 بلین روپے کی لاگت سے آپ کی تمام مسنگ فیسلٹیز کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. آپ کے لیے سائنس, ٹیکنالوجی, آرٹ, میتھمیٹکس لیب بنائی جا رہی ہے. 6000 لیبز ہم بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے لیے کمپیوٹر لیبز ہم بنا رہے ہیں. آپ کے لیے ہم آئی ٹی لیبز بنا رہے ہیں, اور ساتھ آپ کے لیے اے آئی لیبز میں بنا رہی ہوں. تاکہ میں جاپان گئی, میں چائنا گئی, وہاں کے بچے اے آئی پڑھ رہے تھے. میں نے کہا اگر وہاں کے بچے اے آئی پڑھ سکتے ہیں تو پنجاب کا بچہ اے آئی کیوں نہیں پڑھ سکتا. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھو, سیکھو, مشین لرننگ سیکھو, روبوٹکس سیکھو, تاکہ آپ کو آپ کے لیے وسائل کے ترقی کے دروازے کھل جائیں. اور اس میں انشاءاللہ تعالی میں پوری طرح آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی. اور پہلی بار ایسا ہوا ہے میرے بچوں کہ ایک وزیر تعلیم کا بیٹا بھی سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے. رانا سکندر کا چھوٹا بیٹا لاہور میں جو ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ارلی ایئرز ایجوکیشن بنایا ہے, اس میں رانا سکندر کا بیٹا پڑھتا ہے. یہ تفریق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب نے ختم کی ہے, اور ابھی تو آغاز ہے. آپ دیکھتے جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ. 300 اسکولز آف ایمیننس بن رہے ہیں. اور میرے بچوں, میں جب اسکولز کا دورہ کرتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ بچے جو ہیں, کئی اتنے غریب گھر سے بچے ہیں کہ وہ ناشتہ کر کے نہیں آتے اور 10-11 بجے اسکول میں بے ہوش ہو جاتے ہیں. ان کے لیے ہم نے دودھ اور بسکٹس کا پروگرام شروع کیا ہے 25 ارب روپے کی لاگت سے. اور اس میں جو ساؤتھ پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پہ رانا کتنے بچوں کو مل رہا ہے؟ 12 لاکھ بچوں کو روز
दूध का एक डब्बा और बिस्किट्स मिलते हैं माशाल्लाह। और आप जानते हो उसकी वजह से एनरोलमेंट बढ़ गई है। हमारे 2.5 साल में कितनी एनरोलमेंट बढ़ी है टोटल? पूरे पंजाब में एनरोलमेंट कितनी बढ़ी है? ये आपका जो 10,000 अपलिफ्टिंग प्रोग्राम है स्कूल्स का, इसके पूरा मुझे टोटल बताओ। तकरीबन 5 लाख बच्चे जो हैं वो और एनरोल हुए हैं पंजाब के अंदर। और सिर्फ यही नहीं बच्चों, ध्यान से सुनना, अब ये बड़ी ज़रूरी बात है। पंजाब में, मैंने अभी ग्रीन बसेस की बात की, पंजाब में उन शहरों में ग्रीन बसेस चलती नज़र आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस चलती नज़र आ रही हैं जहाँ पे कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे सरकारी ट्रांसपोर्ट कभी चलेगी। एयर कंडीशन बसेस हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस हैं, वाईफाई इनेबल्ड बसेस हैं, ख़वातीन के लिए एक रिस्पेक्टेबल अलग से उनका कंपार्टमेंट है जहाँ उनको किसी हैरेसमेंट का सामना, किसी खौफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए फ्री है, एल्डरली पेशेंट्स, एल्डरली लोगों के लिए फ्री है, स्पेशल लोगों के लिए फ्री है, बच्चों के लिए फ्री है, स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, ख़वातीन के लिए फ्री है माशाल्लाह। तो 1500 बसेस आ जाएंगी, इस महीने के आखिर तक 1100 बसेस आ चुकी होंगी और मज़ीद 1500 आएंगी। इस साल इंशाअल्लाह ताला 3000 से ज़्यादा बसेस पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, तमाम जो तहसीलें, गांव में भी इंशाअल्लाह ताला ये बसेस चल रही होंगी। सिर्फ लाहौर में ये हमें कहते थे कि लाहौर में बहुत तवज्जो देती है, मरियम नवाज की इक्वल तवज्जो पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर है। और पंजाब में इतने बड़े तकरीबन 750 बिलियन का ये टोटल प्रोग्राम होगा। तमाम पंजाब में जहाँ जहाँ जिन जिन शहरों में बारिश के बाद पानी खड़ा होता था, आपकी गलियों में जहाँ पे सीवेज नहीं थी, ड्रेनेज नहीं थी, वहाँ पूरी सड़क खोद के नीचे से हम नया निज़ाम बना रहे हैं। और जब हमने वो पाइप्स निकाले, वो गले सड़े पाइप्स थे, पिछले 50-60 सालों में वो पाइप्स तब्दील नहीं हुए थे, गंदा और साफ पानी मिक्स हो रहा था, बारिश का पानी कहीं जाने का निज़ाम नहीं था। अब इससे भी बड़े जो आपका ये टेंट लगा हुआ है, ये कैनपी जो लगी हुई है, इससे भी बड़े हर शहर के अंदर कई जो दर्जनों स्टोरेज टैंक्स बन रहे हैं अंडरग्राउंड, जहां पे बारिश का पानी जाएगा। पूरे पंजाब में ये काम हो रहा है। और पूरे पंजाब में कहीं वासा का निज़ाम नहीं था सवाए 2-3 शहरों के, अब पूरे पंजाब के 40 अजला के अंदर वासा मौजूद है, अपने नए फ्लीट्स के साथ, अपने नई मशीनरी के साथ, अपनी नई इक्विपमेंट के साथ, अपने नई ह्यूमन रिसोर्स के साथ, ताकि अगर आरिफ वाला में बारिश होती है तो लाहौर से गाड़ी ना बुलाई जाए वो पानी सक करने के लिए, या ये ना हो कि 2-2 हफ्ते पानी खड़ा रहे वहां पर और मेरे लोगों को तकलीफ हो। और इसी तरह मेरे बच्चों, अपना घर स्कीम, अपना घर स्कीम में आप जानते हो 2 साल के अंदर, कितने साल के अंदर, 2 साल के अंदर कितने घर बने हैं पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह? कोई बता सकता है मुझे? चलो टेक अ गैस, कितना? 2 लाख? आपको कैसे पता है? वाह! 2 साल के अंदर अपनी छत, अपना घर के अंदर आपकी हुकूमत ने आपके लिए 1 लाख नहीं, 1.5 लाख नहीं, 2 लाख घर बनाए माशाल्लाह। सोचो जिसके सर पे छत नहीं है और उसको छत मिल जाए, इससे बड़ा सुकून और क्या हो सकता है कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ या माँ अपने बच्चों के साथ उसमें आराम से शिफ्ट हो जाए। 2 लाख घर इस वक्त कंप्लीशन पे, जिसमें से 1,80,000 कंप्लीट हो चुके हैं माशाल्लाह। रोजाना 700-800 घर कंप्लीट हो रहा है और इंशाल्लाह ताला उसको हम 5 लाख से ज्यादा बढ़ाएंगे अगले 3 साल में इंशाल्लाह। और इसी तरह ये तो उन लोगों के लिए था जिनके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, जिनके पास अपनी जमीन भी नहीं है। 2000 लोगों को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट 5 मरले का प्लॉट मिला है। वो उनको डिलीवर हो गए हैं ओनरशिप के पेपर्स और वो अब कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जमीन भी मिल गई, अपना घर भी बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। और वो लोग, अभी मैंने आपको कहना का वाकया सुनाया, और वो लोग
جن کے گھروں کی چھتیں کمزور ہیں, جو ولنریبل لوگ ہیں, جب ہوا چلتی ہے تو چھت گر جاتی ہے, جب آندھی طوفان آتا ہے تو دیوار گر جاتی ہے, جب بارش ہوتی ہے تو گھر گر جاتا ہے, اس کے نیچے گھر والے آ کے یا زخمی ہو جاتے ہیں یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ان کے لیے کل میں نے ایک اسکیم لانچ کی ہے, محفوظ اپنا گھر, محفوظ اپنی چھت, محفوظ چھت. وہ 5 لاکھ روپے تک کا قرضہ, اگر چھت ٹھیک کرنی ہے, مضبوط کرنی ہے, چھت کی تعمیر کرنی ہے, وہ 5 لاکھ روپیہ قرضہ لے سکتے ہیں, جس میں 3 مہینے پہلے کچھ نہیں دینا اور اس کے بعد ہر مہینے 4,700 روپیہ واپس کرنا ہے. 9 سال میں آپ کو وہ 5 لاکھ روپیہ واپس کرنا ہے, جس سے آپ کی جو گھر کی چھت ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. پھر جب آندھی طوفان بارش آئے گی تو گھر والوں کو خوف میں نہیں سونا پڑے گا کہ صبح پتہ نہیں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. اور وہ لوگ جو ایک گھر میں 3-3 4-4 فیملیز رہتی ہیں, جو کہ ہمارے پنجاب میں بلکہ پورے ملک میں بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ 3 کمروں میں 3 فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں, 2 کمروں میں 4 فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں, کوئی برآمدے میں سوتے ہیں, کوئی چھتوں پہ سوتے ہیں, کوئی ایک کمرے میں 10-10 لوگ سوتے ہیں. ان کے لیے 10 لاکھ روپیہ ہم نے 9 سال میں ان کو پے کرنا ہے, انٹرسٹ فری 10 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں کہ اگر وہ ایک نئی منزل ایڈ کرنا چاہتے ہیں, 2 کمرے اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے یہ سہولت موجود ہے, جس کا ان کو پہلے 3 مہینے کچھ نہیں دینا اور اس کے بعد ان کو تقریباً 9,300 روپیہ مہینے کا دینا ہے, وہ بھی 9 سال میں پورا دینا ہے. اور پنجاب بھر میں ایک بات بتاؤں بچوں, سرکاری زمین کوئی کسی کو نہیں دیتا. میرے پاس 2 لاکھ ایکڑ سرکاری زمین پڑی تھی, میں نے وہ پنجاب کے لوگوں کو مفت دے دی. 5-5 ایکڑ میں نے 30,000 فیملیز کو الحمدللہ, یا نواز شریف صاحب نے دی تھی 90s میں ہاریوں کو زمینیں, یا اب ان کی بیٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مریم نواز کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے آپ کی محبت میں. 30,000 فیملیز کو 5-5 ایکڑ, کسی کو 4 ایکڑ, کسی کو 5 ایکڑ زمین ملی ہے, 100 روپیہ سال کی لیز پہ, اگلے 20 سال کے لیے وہ زمین ان کی ہے, اور ساتھ ان کو 50,000 روپیہ پر ایکڑ مل رہا ہے تاکہ وہ اپنا جو زمین کو تیار کر لیں, اور کوئی بیج خریدنا ہے بیج خرید لیں, پیسٹیسائڈ خریدنا ہے پیسٹیسائڈ خرید لیں, کوئی کرایہ دینا ہے کسی مشینری کا وہ دے لیں. تو اس کا نام ہے اپنا کھیت اپنا روزگار. مہینے کے 2,000 روپے نہیں مل رہے, ان کو پورا 5 ایکڑ کا اسٹیٹ لینڈ مل گیا ہے تاکہ وہ اپنی فصل اگائیں, اور ان کو مہینے کی نہیں سال کی ان کو لاکھوں روپے ایڈیشنل انکم ہو, ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور اس کے علاوہ اس کا نام ہے اپنا کھیت اپنا روزگار. اور آپ جانتے ہو پنجاب میں پچھلے 2 سال میں آپ کی حکومت میں کتنی سڑک بنی ہوگی؟ ٹیک اے گیس, کتنی سڑک بنی ہوگی؟ آپ نے نہیں بتانا بچوں کو. کتنی سڑک بنی, کتنے 1000 کلومیٹر سڑک بنی ہوگی؟ چلو کوئی بچہ کھڑا ہو کے گیس کرے. چھوٹو تم کھڑے ہو جاؤ, کتنی سڑک بنی ہوگی جانتے ہو؟ 5 لاکھ. ماشاء اللہ. بچوں آپ جانتے ہو پنجاب کے اندر 40,000 کلومیٹر سڑک, پنجاب اکراس پنجاب وداؤٹ ڈسکریمنیشن تمام اضلاع میں بنی ہے ماشاءاللہ. دیہاتوں میں بھی بن رہی ہیں, شہروں میں بھی بن رہی ہیں. گجرانوالہ میں میٹرو بن رہی ہے, صرف لاہور میں اور پنڈی میں میٹرو نہیں, گجرانوالہ میں میٹرو بن رہی ہے, فیصل آباد میں میٹرو بن رہی ہے, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ میٹروز بن رہی ہیں تاکہ میرے لوگوں کو بہترین سفر کی کم سے کم قیمت میں سہولیات ملیں. اور ایسی سپیڈ پہ کام ہو رہا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. پنجاب کا نہیں, پاکستان کا پہلا سرکاری کینسر ہاسپٹل لاہور میں بن رہا ہے, اور وہ 4 صوبوں کے لیے, آزاد کشمیر کے لیے, گلگت بلتستان کے لیے. آزاد کشمیر میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. میں آج کی اپنی تقریر میں آزاد کشمیر کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ خون خرابے کا ساتھ نہ دیں, مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں, تاکہ, اور مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں کہ مجھے وہاں پہ حکومت بنانے میں انٹرسٹ نہیں ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ جو کام پنجاب میں ہو رہے ہیں وہی کام آزاد جموں کشمیر میں بھی ہوں, تاکہ ان کو محرومی کا احساس نہ ہو. ایسی جماعتوں کو ووٹ نہ دیں جن کو کام کرنا نہیں آتا, جن کو پرواہ نہیں ہے, جو کرمنل نیگلیجنس برتتے اپنے عوام کے ساتھ. حکمران کو تو نیند نہیں آنی چاہیے رات کو,
جب اتنے پیارے پیارے بچے یہاں بیٹھے ہو تو مجھے رات کو نیند کیسے آئے گی کہ میرے بچوں کو پتہ نہیں کس چیز کی ضرورت ہوگی. میں تو سو نہیں سکتی اس بات سے. اور سب سے پیاری بات بچوں, بیوٹیفیکیشن کی جا رہی ہے تمام شہروں میں, تمام تحصیلوں میں. کیا خوبصورت سڑکیں, خوبصورت ماحول, خوبصورت بازار, خوبصورت گلیاں کی صرف لاہور کا حق ہے؟ صرف پنڈی کا حق ہے؟ وہ لیا کا بھی حق ہے, وہ بھکر کا بھی حق ہے, وہ ڈی جی خان کا بھی حق ہے, وہ ساہیوال کا بھی حق ہے, وہ ملتان کا بھی حق ہے, وہ گجرانوالا کا بھی حق ہے, وہ جیلم کا بھی حق ہے, وہ مری کا بھی حق ہے, وہ شیخو پورہ کا, قصور کا بھی حق ہے. پورے پنجاب کے اندر اربوں روپے کی لاگت سے بیوٹیفیکیشن, آپ کے بازاروں کو بہترین بنایا جا رہا ہے, آپ کی سڑکوں کو کشادہ کیا جا رہا ہے, آپ کو اسٹریٹ لائٹس لگائی جا رہی ہیں, آپ کے سڑکوں کے کنارے پلانٹیشن ہو رہی ہے, آپ کے پبلک پارکس کو امپروو کیا جا رہا ہے, پبلک لائبریریز بنائی جا رہی ہیں. کیوں میں بنا رہی ہوں یہ سارا؟ میں تو ٹوبا ٹیک سنگھ میں نہیں رہتی, میں تو لیا اور بھکر میں نہیں رہتی, میں تو راجن پور میں نہیں رہتی. آپ کے لیے, تاکہ آپ جب گھر سے نکلیں تو آپ کو احساس ہو کہ آپ کی حکومت کو آپ کا احساس ہے, تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اس ملک کے وسائل پہ جتنا حق کسی اور کا ہے اتنا ہی حق آپ کا ہے. اور بچوں, بہت ساری چیزیں, ستھرا پنجاب تو دیکھا ہے نا آپ نے, 2 لاکھ ورکر گرین یونیفارم پہن کے آپ کی گلیوں کی صفائی کر رہے ہیں, آپ کے محلوں کی صفائی کر رہے ہیں, آپ کی سڑکوں کی صفائی کر رہے ہیں, آپ کے دیہات کی صفائی کر رہے ہیں, آپ کے شہروں کی صفائی کر رہے ہیں, آپ کے صوبے کی صفائی کر رہے ہیں. لیکن میرے بچوں, آپ کو بھی ذمہ دار شہری بننا ہے. اپنے ملک کی سڑکوں پہ, گلیوں میں, محلوں میں کوڑا نہیں پھینکنا, ورنہ بھی کیا ہو رہا ہے, لوگ کوڑا پھینکتے جا رہے ہیں اور ہم اٹھاتے جا رہے ہیں. لیکن ایک سویلائزڈ قوم ہونے کا ہمیں ثبوت دینا چاہیے. کوڑے کو اس کے ٹھکانے پہ پھینکے, وہ ڈسٹ بن پڑی ہوتی ہے یا وہ کوئی کنٹینر پڑا ہوتا ہے, اس کے سامنے پھینک دیتے ہیں, اس کے اندر نہیں پھینکتے. بتاؤ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اپنے سکولز کو صاف رکھیں, اپنی گرین بسز کو صاف رکھیں, اپنی گلیوں کو صاف رکھیں. میں صفائی کر رہی ہوں, لیکن 2 لاکھ کی بجائے اگر 2 کروڑ لوگ بھی صفائی کرنے آ جائیں گے تو اگر گن ڈلتا رہے گا, اگر لوگ ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے تو صفائی نہیں ہو سکتی. گھٹنوں کے ڈھکن چوری ہوتے رہیں گے تو لوگوں کے بچے یا لوگ گرتے رہیں گے گٹروں کے اندر. اور پھر آپ جانتے ہو 1000 کلینکس آن ویلز. آپ ہسپتال نہیں جانا چاہتے, نہ جائیں. چھوٹی موٹی کوئی پرابلم ہے, آپ کلینک میں نہیں جانا چاہتے, نہ جائیں. کلینک آپ کے پاس چل کے آئے گا, اور آ رہا ہے. کروڑوں لوگوں کا علاج ہو چکا ہے فیلڈ ہاسپٹلز اور کلینکس آن ویلز کے ذریعے, جس میں الٹرا ساؤنڈ کی بھی سہولت موجود ہے, سرجری کی سہولت موجود ہے, ایکس رے کی سہولت موجود ہے. 7 لاکھ دل کے مریضوں کو, کینسر کے مریضوں کو, بلڈ پریشر کے مریضوں کو, ان کے 7 لاکھ گھروں میں, پورے پنجاب, یکساں طور پہ پنجاب میں 7 لاکھ مریضوں کو دروازہ کھٹکا کے 2 مہینے کی میڈیسنز کا سٹاک ان کے گھر پہ ڈیلیور کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. جن لوگوں کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, ان کو ان کے گھر پہ انسولین ڈیلیور کی جا رہی ہے تاکہ ان کو ہسپتال جا کے لائنوں میں نہ لگنا پڑے. تاریخ کے بہترین ہسپتال بن رہے ہیں 20 اضلاع میں, جو کہ نگلیکٹڈ اضلاع تھے. وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے لانے میں لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا. اب وہاں پر ایک تو ایئر ایمبولینس کی سہولت موجود ہے, جہاں جہاں پہ ایئر اسٹرپ موجود ہے, ایئر ایمبولینس وہاں سے لفٹ کرتی ہے پیشنٹ کو اور قریبی سہولت پہ لے کے جاتی ہے تاکہ ہر جان جو ہے وہ اس کا خیال کیا جائے. پنجاب وہ صوبہ ہے میرے بچوں جس میں صرف انسانی جان کا نہیں, جانوروں کا بھی خیال کیا جاتا ہے. جانوروں کے لیے بھی موبائل ایمبولینسز ہیں. اگر کوئی جانور کہیں بیمار ہوتا ہے, وہاں پر جا کے اس کی ویکسینیشن کی جاتی ہے. ابھی گرمی کا موسم ہے, آپ دیکھ رہے ہو کہ اسموک گنز, یہ مریم اورنگزیب یہاں پہ بیٹھی, انہوں نے اسموک کو ختم کرنے میں اتنی محنت کی ہے, اور میں ان کو شاباش دیتی ہوں کہ پنجاب کے عوام کی جان اسموک سے چھوٹ گئی ہے. اللہ کرے انشاءاللہ ویسے اس سال بھی. اسموک گنز جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا, وہ گلیوں محلوں میں اسپرے کر رہی ہیں
تاکہ جہاں پر 50 ڈگری سے زیادہ ٹیمپریچر ہے, گرمی کی شدت ہے, آپ لوگوں کے لیے, تاکہ آپ کو جہاں پہ اسپرے کیا جاتا ہے وہاں 2-3 ڈگری جو ہے وہ ظاہر ہے ٹیمپریچر نیچے آ جاتا ہے. بازاروں میں اسپرے کروا رہی ہوں اسموک گن سے, تاکہ میرے لوگوں کو جو ہے وہ گرمی کی شدت کا سامنا نہ کرنا پڑے. جگہ جگہ ہیٹ ویو کیمپس لگے, وہاں پر لوگوں کو پانی اور شربت پلایا جا رہا ہے. مجھے خیال ہے آپ لوگوں کا, مجھے صرف اپنے خاندان کا خیال نہیں ہے, مجھے آپ لوگوں کا زیادہ خیال ہے. اور اس کے علاوہ 20 شہروں کے اندر اس وقت کارڈیالوجی کیتھ لیبز لگ رہی ہیں کہ یہاں پہ دل کے امراض کی تشخیص ہوگی. 20 دل کے اسپتال بن رہے ہیں. لاہور میں ایک دل کا اسپتال ابھی کمپلیشن پہ آیا ہے, اس میں جہاں پہ آپ کو, اور ایسے دور دراز علاقوں میں مظفر گڑھ جیسی جگہ پہ لگی ہے, جیلم جیسی جگہ پہ لگی ہے, جہاں پہ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ دل کے امراض کی تشخیص ہوگی. 20 دل کے اسپتال بن رہے ہیں. لاہور میں ایک دل کا اسپتال ابھی کمپلیشن پہ آیا ہے, اس میں پوری دنیا میں جو لیٹسٹ اکوپمنٹ تھا, لیٹسٹ مشینری تھی پنجاب کے عوام کے لیے, میں وہ لے کر آئی. لوگوں کو سٹروک ہو جاتا تھا, کوئی دوائی نہیں تھا. سٹروک کا جو ایک انجیکشن ہوتا ہے, جو اگر آپ کو 8-10 گھنٹے میں لگ جائے تو جو پیرالسس ہوتا ہے یا جو آپ کو نقصان پہنچتا ہے وہ نہ پہنچے. 3 لاکھ روپے کا انجیکشن ہے, پنجاب کے تمام THQs میں وہ اویلیبل ہے, تاکہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچے اگر ان کو سٹروک ہو تو.